خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ تو آج ہم روزے کے متعلق سیکھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ فاسٹنگ اور نیو ٹیسٹمنٹ فاسٹنگ، پرانے عہد نامے میں روزے کا مفہوم اور کیسے، اور نئے عہد نامے میں ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے روزے کو آج ہم سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، روزہ جو ہے وہ عربی میں صوم یا صیام اور یونانی میں اس کو نستیا اور عبرانی میں بھی صوم ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب جان کشی کرنا، نفس کشی کرنا، اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو ضبط کرنا، باز رہنا۔ بائبل مقدس میں روزہ جو ہے بابل سے اسیری سے پہلے نہیں آیا، لیکن جب بعد میں ہم اس کو دو کیٹیگری میں دیکھتے ہیں، ایک شخصی روزہ ہے جو دوسرا سیموئیل 12 باب کی 22 میں ہے، اور جماعتی روزہ قضات 20 کی 26 میں ہے۔ تو ہم بیسیکلی جب روزے کے متعلق سیکھ رہے ہیں روزہ ہے کیا، بہت سے لوگوں نے اس کو صرف ظاہری نشان جو ہے اس کے طور پر جانتے ہیں، یا جس طرح فقی اور فریسی روزہ رکھتے تھے، اپنے کپڑوں کو چاک کرنا، سر پہ خاک ڈالنا، تو اس طرح روزے کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ بے شک یہ حوالہ جات ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں جہاں پر لوگوں نے جو ہے اسی طرح کا روزہ رکھا کہ اپنے سر پر خاک ڈالی، اپنے کپڑوں کو چاک کیا، جو دوسرا سیموئیل 13 باب کی 19 میں ملتا ہے۔ تمر کے بارے میں اس نے ایسا کیا۔ پھر آستر کی کتاب 4 باب 1 سے 3 آیت جب پڑھتے ہیں تو مردکئی نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کپڑوں کو چاک کیا۔ دانیل کی کتاب 9 باب کی 3 میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ایوب کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خاک میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایوب 2 باب اور اس کی 8 آیت، دانیل 9 باب اور اس کی 3 آیت۔ تو بائبل مقدس میں یہ جو ہمیں پرانے عہد نامے میں حوالہ جات ملتے ہیں، خاک کا نشان، اور پھر لوگ ایک بات استعمال کرتے ہیں، آدم تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، اور اس بات کو لے کر سر ماتھے پر جو ہے وہ خاک کا نشان دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے روزے کا جو روحانی پہلو ہے وہ ہمیں بتایا۔ یہ سارے کپڑوں کا پھاڑنا، سر پہ خاک ڈالنا، یہ سارے جسمانی پہلو ہیں، یہ ظاہری روزہ ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا میرے عزیزو، وہ روحانی روزہ ہے۔ جب ہم پہلا روزہ رکھتے ہیں تو وہ آدم کے انڈر آتا ہے، یعنی کپڑوں کا چاک کیا جانا، سر پہ خاک ڈالنا، تو یہ دنیا کو دکھانا ہے۔ خاک کا نشان جو آپ ماتھے پر بناتے ہیں تو وہ آپ نہیں دیکھ پاتے، آپ کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی، بلکہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کے اس نشان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آدم کے انڈر آتا ہے، کپڑوں کا چاک کیا جانا، سر پہ خاک ڈالنا، دنیا کو دکھانا۔ یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے جیوز میں بھی۔ وہ 2 روزے خاص رکھتے تھے، ایک یوم کپور جس کا مطلب ہے کفارے کا دن، وہ دن جس دن کفارہ ہوا وہ روزہ رکھتے تھے، اور خاص اس بات کو یاد کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں مصر کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے ڈے آف اٹونمنٹ، لیویٹیکس 16 باب کی 29 میں، جو یوم کپور YOMKIPPOUR ڈے آف اٹونمنٹ، کفارے کا دن۔ پھر ایک تشا جو ہے فال آف جیروسلم کا ہمیں ملتا ہے جیوز میں، تو یہ بھی ایک ظاہری علامت کے طور پر روزہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن آئے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر
ہم غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا روزے کے متعلق جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں حکم کیا ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جو روزہ دیا میرے عزیزو، وہ ہے متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت، لکھا ہے، اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے کپڑے چاک کرنے کی نفی کی، سر پہ خاک ڈالنے کی نفی کی، اس صورت کو اداس بنانے کی نفی کی، منہ بگاڑنے کی نفی کی کہ جوز جو منہ کو ڈھانپ لیتے تھے اس کی نفی کی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ روزہ تم نے اس طرح رکھنا ہے کہ جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے بایاں ہاتھ بھی نہ جانے۔ روزہ جو ہے یسوع مسیح کے نزدیک وہ قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ جب بھی آپ رکھتے ہیں تو ایک ایسی قربانی گزران رہے ہیں جس میں آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں، خدا کی نزدیک کی قربت چاہتے ہیں۔ روزے کے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ میننگ یہ بتائے ہیں کہ جب ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارا جسم کے کاموں میں زیادہ انوالومنٹ ہو چکی ہے اور ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں، تو اس ٹائم میں ہم نے روزہ رکھنا ہے خداوند کو خوش کرنے کے لیے، خدا کی نزدیکی قربت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے جو یسایہ کی کتاب 58 باب میں لکھا ہے کہ تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو، شرارت کے مکے مارو اور دوسروں کو بتاتے پھرو کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ ہم نے فقیوں فریسیوں والا نہیں بلکہ یسوع مسیح کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ یسوع کے انڈر آتے ہیں تو آپ اسپرٹ کے اندر آتے ہیں، پاک روح کے نیچے اپنے آپ کو لے آتے ہیں، پاک روح کے تابع کر دیتے ہیں اور آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ماتھے پر خاک نہیں بلکہ خداوند یسوع کے لہو کو لیے پھرتے ہیں، لہو کی گواہی لیے ہوئے پھرتے ہیں، جس میں ظاہری جو ہے نشان کی ہمیں ضرورت نہیں بلکہ خدا کا کلام ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اور اس کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ روزے کے میرے عزیزو خاص مقاصد ہیں۔ ہم نے روزے کا میننگ سیکھا، ہم اگلی ویڈیو میں ہم روزے کے مقاصد سیکھیں گے اور پھر ہم سیکھیں گے کہ روزہ کتنا رکھنا چاہیے اور کتنے روزے کی جو ہے کون سا ٹائم ہے، کیا کرنا چاہیے۔ گاڈ بلیس یو۔